خدا کی حفاظت کرنے کا حکم۔ حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی یا انگوٹھے پر کنکری رکھ کر مارنے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ یہ کنکری نہ شکار کو قتل کرتی ہے اور نہ دشمن کو زخمی، البتہ یہ آنکھ کو پھوڑ دیتی ہے اور دانت کو توڑ دیتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک رشتہ دار نے انگلی پر کنکری رکھ کر ماری تو انہوں نے اس سے روکا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کنکری مارنے سے منع فرمایا۔ انہوں نے سمجھا چھوٹی چیز ہے، اور آپ نے فرمایا ہے یہ کسی شکار کا شکار نہیں کرتی، یعنی کہ یا تو آپ نے شکار کرنا ہو، آپ نے کسی انگلی پر رکھ کر کنکری مارنے کا مطلب یعنی اس طرح سے کسی شے کو مارنا، لازمی نہیں کہ اس طرح سے، ایسے بھی ہو سکتا ہے، تو اس کا مقصد کوئی نہیں، منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے باوجود قرابت دار نے دوبارہ یہی کہا تو عبداللہ بن مغفل نے کہا میں تجھ سے بیان کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور تو دوبارہ انگلی پر رکھ کر ایسے کر رہا ہے، میں تجھ سے کبھی کلام نہیں کروں گا، لا اکلمک ابدا۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو سنت کی بڑی اہمیت ہے، سنت کی بڑی اہمیت ہے۔ بسا اوقات ہم سنت کی ساتھ محبت کی وجہ سے کسی کے ساتھ تعلق میں ذرا سختی کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہ کریں، نہیں، سنت ہی تو ایسی شے ہے جس کے اوپر انسان کسی کے ساتھ رکھ سکتا ہے اور کسی کے ساتھ توڑ سکتا ہے۔ تو عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ نے ان اشخاص میں سے ہیں جن کو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بصرہ میں تعلیم کے لیے بھیجا تھا۔ یہ بیت رضوان میں اس درخت کی شاخیں نیچے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سائے کیے ہوئے تھے جس کے نیچے بیعت کی گئی تھی۔ حضرت عابس بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجر اسود کا بوسہ دیتے ہوئے دیکھا، تو آپ فرما رہے تھے کہ میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن میں تجھے اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو دیکھیں حجر اسود کی جنت سے آیا پتھر، لیکن سنت کی اہمیت اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو سنت کو ہمیں جو ہے وہ کبھی بھی اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اس کا بڑا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا مقام ہے۔ اس بات کا بیان کہ اللہ کے حکم کی اطاعت ضروری ہے، اور اس بات کا بیان کہ جسے اس کی طرف بلایا جائے اسے نیکی کا حکم دیا جائے یا برائی سے روکا جائے تو وہ کیا کہے۔ تو یہ انشاءاللہ اس متعلق ایک حدیث پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو وہ جو تمہارے دلوں میں ہے یا اسے چھپاؤ، اللہ اس پر محاسبہ تمہارا کرے گا۔ یہ صحابہ پر آیت بڑی گراں گزری کہ جو دلوں میں آئے گا اس پر بھی محاسبہ ہوگا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں بہت سے اعمال کا مکلف کیا گیا ہے جن کی ادائیگی ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، جیسے نماز، جہاد، روزہ اور صدقہ۔ اب یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ ہماری طاقت سے باہر ہے، کیونکہ اپنے خیالات کو کنٹرول کرنا، دل میں چلتی ہوئی باتوں کو کنٹرول کرنا، اس پر محاسبہ یہ بڑا مشکل کام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم اس طرح کہنا چاہتے ہو جس طرح تم سے پہلے اہل کتاب نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو تم کہو کہ ہم نے اطاعت کی، یہ کہو، یہ نہ کہو کہ ہم سے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر حکم دیا تو وہ کروائے گا بھی، اور وہ ہمت بھی دے گا، طاقت بھی دے گا، یا کوئی حل بھی نکالے گا۔ تو آپ بلکہ تم کو ہم نے سنا اور اطاعت کیا ہے ہمارے رب، ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں اور تیری طرف پھرنا ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ جب آپ کو کہا جائے کہ اللہ کا یہ حکم ہے یہ کرو، تو آپ آگے سے یہ نہ کہ یہ ہمارے بس سے باہر ہے۔ بس سے باہر بھی ہو تو آپ کہیں کہ جی انشاءاللہ اطاعت کریں گے، ہم مانیں گے۔ توفیق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ فرماتے تھے وہ کہ یہی حدیث جو قرآن کی آیت ہے قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، جب لوگوں نے آپ کے بتلائے ہوئے کلمات پڑھے اور ان کے ساتھ ان کی زبانیں رواں ہو گئیں، پڑھنے لگ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ آیت نازل فرمائی
आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बी वल मुमिनून, रसूल और मुमिनीन उस पर ईमान लाए जो उनके रब की तरफ से उन पर नाजिल की गई, सब ईमान लाए अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, किताबों पर, उसके रसूलों पर। वो कहते हैं हम रसूलों में फ़र्क नहीं डालते। वो कहते हैं हमने सुना और इताअत किया है हमारे रब, हम तेरी बख्शिश तलबगार हैं कि तलबगार और तेरी तरफ लौटना। जब उन्होंने ऐसा कर लिया तो अल्लाह ताला ने इस आयत के उस हिस्से को जो उन पर मुश्किल गुजरा था उसको मनसूख फरमाया। उसकी जगह ये आयत नाज़िल हुई, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी नफ्स को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ देता ही नहीं। लेकिन ये उसकी बरकत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सुन्नत की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।